بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بات خوف خدا، تقوی، پرہیزگاری اور ایسے متقین کی چل رہی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر مجھے وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا، سفیان، جھوٹے میں مروت نہیں ہوتی، جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ مروت نہیں رکھتا۔ حاسد میں خوشی نہیں ہوتی، حسد کرنے والے بندے کے اندر خوشی نہیں ہوتی۔ غمگین میں بھائی چارہ نہیں ہوتا، جو غموں سے مارا ہوا ہو اسے بھائی چارہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ بھائی چارہ اگر ہو تو اس کو یہ غم لاحق نہ ہوں۔ اور بدخلق کے لیے سرداری نہیں ہوتی، بدتمیز اور اخلاق سے گرے ہوئے آدمی کو کوئی سردار، کوئی اپنا راہبر، کوئی اپنا رہنما نہیں بناتا۔ میں نے کہا، رسول خدا کے فرزند کو چھوڑ نصیحت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا، سفیان، اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے رک جا، عابد ہوگا، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جا تو مسلمان ہوگا۔ جیسی تم لوگوں سے دوستی چاہتے ہو تم بھی ان کے ساتھ ویسی دوستی رکھو، تب تم مومن ہوگے۔ بروں سے دوستی نہ رکھو ورنہ تم برے عمل کرنے لگے گا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنی سرشت، اپنی عادت اور اپنی طبیعت کے مطابق آدمی اپنے دوست کے طریقہ کار پر ہوتا ہے۔ تم یہ دیکھو کہ تمہاری دوستی کس سے ہے اور اپنے کاموں میں ان لوگوں سے مشورہ لو جو خوف خدا رکھتے ہوں۔ میں نے عرض کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کچھ اور وصیت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا، جو بغیر قبیلہ کے عزت اور بغیر حکومت کے ہیبت چاہے، اسے چاہیے کہ خدا کی نافرمانی نہ کرے، اس کی ذلت سے نکل کر اللہ کی فرمان برداری میں آ جائے۔ تو میں نے کہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند کچھ اور نصیحت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے والد نے 3 بہترین ادب کی باتیں سکھائی ہیں، اور فرمایا، اے بیٹے، جو بروں کی صحبت اختیار کرتا ہے سلامت نہیں رہتا، جو بری جگہ جاتا ہے محتم ہوتا ہے، اور جو اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا شرمندگی اٹھاتا ہے۔ لہذا دانا عقل مند آدمیوں کے لیے یہ ہے کہ کسی ایک وصیت، کسی ایک ہدایت پر عمل کر لے تو اس کی زندگی قابل احترام، قابل رشک اور غموں سے دور ہو جائے گی۔ وہ سرداری، وہ بادشاہی اس کے اپنے اخلاق اور اپنے کردار کے اندر موجود ہوگی۔ اگر وہ بدخلق اور بد کردار، چغل خور، تہمت، الزامات لگانے والا ہوگا تو پھر اس کی کوئی قدر، کوئی عزت، کوئی راہبر نہیں بناتا اسے۔ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ میں نے وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے کیا وہ عبادت کا مزہ پاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، معصیت کا ارادہ کرنے والا بھی نہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان بردار، نیکوکار، پرہیزگار، متقی بننے کے لیے خوف خدا اور تقوی ضروری ہے۔ اپنے اخلاق اور کردار کے لحاظ سے بندہ ایسا ہو کہ ہر بندہ اس کو اپنا راہبر، اپنا رہنما بنانے کی کوشش کرے، اور یہ بندہ کہے نہیں میں اس قابل نہیں۔ مانگ مانگ کر عہدے لینا، مانگ مانگ کر لوگوں سے عزت کروانا، زبردستی لوگوں کے دلوں پر، اجسام پر حکمرانی کرنا، یہ کائے کی سرداری ہے؟ راہبری، رہنمائی اور سرداری، عہدہ، منصب، جاہ و جلال بندے کے کردار اور شخصیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کرے، اجسام پہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ان ہدایات اور وصیت پر عمل کی پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔